حضرت علی اور حضرت عائشہ کے دور کی سچی داستان۔ اسلام کی تاریخ میں کچھ ایسے واقعات بھی آئے ہیں جنہیں پڑھتے وقت انسان کا دل بھاری ہو جاتا ہے، کیونکہ ان واقعوں میں ایسے یادگار لوگ شامل تھے جن کی عزت اور مقام مسلمانوں کے دلوں میں بہت اونچا ہے۔ انہی واقعات میں سے ایک ہے جنگ جمل۔ واقعہ اس دور کا ہے جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد اسلامی امت ایک بڑے امتحان سے گزر رہی تھی۔ رسول اللہ کی وفات کے بعد مسلمانوں کی رہنمائی 4 بڑے خلیفاؤں نے کی۔ ان خلیفاؤں کو اسلامی اتہاس میں خلفائے راشدین کہا جاتا ہے۔ آخری خلیفہ تھے علی ابن ابی طالب، اور مسلمانوں کی سب سے مشہور ہستیوں میں سے ایک تھیں عائشہ بن ابو بکر۔ دونوں ہی اسلام کی بڑی اور مشہور شخصیتیں تھیں۔ حضرت عثمان کی شہادت جنگ جمل کی کہانی کو سمجھنے کے لیے ایک اہم واقعہ کو سمجھنا ضروری ہے۔ تیسرے خلیفہ عثمان ابن عفان کے دور میں کچھ لوگوں نے بغاوت کر دی۔ حالت اتنے خراب ہو گئے کہ آخر کار انہیں شہید کر دیا گیا۔ یہ واقعہ پورے اسلامی سماج کے لیے بہت بڑا صدمہ تھا۔ مدینہ کی گلیوں میں خاموشی چھا گئی تھی، ہر طرف غم اور بے چینی تھی۔ لوگ سمجھ نہیں پا رہے تھے کہ اب کیا ہوگا۔ ان حالات میں مسلمانوں نے حضرت علی سے گزارش کی کہ وہ خلیفہ کی ذمہ داری سنبھالیں۔ بہت سوچ وچار کے بعد انہوں نے یہ ذمہ داری قبول کی، مگر حالات آسان نہ تھے۔ اس وقت کے دور میں بہت ہی بے چینی اور ہر جگہ فساد پھیل چکا تھا۔ حضرت علی کا پہلا مقصد تھا کہ حالات کو سنبھالا جائے اور امن قائم کیا جائے۔ دوسری طرف بہت سے لوگ سوچتے تھے کہ حضرت عثمان کے قاتلوں کو ترنت سزا دی جائے۔ انہی میں سے کچھ بڑے صحابہ بھی تھے۔ ان کا ماننا تھا انصاف جلد ہونا چاہیے تاکہ فتنہ ختم ہو۔ اسی سلسلے میں عائشہ بن ابو بکر بھی چاہتی تھیں کہ حضرت عثمان کے قاتلوں کو سزا ملے۔ ان کا مقصد بھی فساد ختم کرنا ہی تھا۔ ان حالات میں کچھ صحابہ نے فیصلہ کیا کہ وہ بصرہ جا کر لوگوں کو اکٹھا کریں اور انصاف کی مانگ کریں۔ اس قافلے میں حضرت عائشہ بھی شامل تھیں۔ جب یہ خبر حضرت علی تک پہنچی تو انہوں نے بھی فیصلہ کیا کہ وہ بصرہ جائیں تاکہ حالات کو سمجھا جائے اور غلط فہمیوں کو دور کیا جائے۔ جب دونوں طرف کے لوگ بصرہ کے قریب پہنچے تو ماحول بہت نازک ہو گیا۔ اصل میں دونوں کا مقصد لڑائی نہیں تھا۔ دونوں چاہتے تھے کہ مسلمانوں کے بیچ امن قائم ہو۔ کئی اتہاس کار بتاتے ہیں کہ دونوں طرف بات چیت بھی ہوئی اور صلح کی امید پیدا ہو گئی تھی، مگر روایتوں میں لکھا ہے کہ کچھ شرارتی لوگوں کو ڈر تھا کہ اگر ان دونوں میں صلح ہو گئی تو ان کی سازش ختم ہو جائے گی۔ اس لیے انہوں نے رات کے اندھیرے میں حملہ کر دیا۔ جب دونوں طرف کے لوگوں نے حملہ دیکھا تو انہیں لگا کہ سامنے والی فوج نے حملہ کر دیا ہے اور یہیں سے لڑائی شروع ہو گئی۔ اس لڑائی کو جنگ جمل اس لیے کہا گیا کیونکہ اس سمے عائشہ بن ابو بکر ایک اونٹ یعنی جمل پر سوار تھیں۔ ان کے اونٹ کے آس پاس لوگ جمع ہو گئے اور لڑائی کی جگہ وہی بن گئی۔ روایت میں اس جنگ کو جنگ جمل کہا گیا۔ لڑائی کے دوران بھی علی ابن ابی طالب کی کوشش یہی تھی کہ خون خرابہ کم سے کم ہو۔ جب لڑائی ختم ہوئی
تو انہوں نے سب سے پہلے حضرت عائشہ کی عزت حفاظت کا پورا انتظام کیا۔ انہوں نے اپنے بیٹوں کو ذمہ داری دی کہ انہیں پوری عزت کے ساتھ مدینہ تک پہنچایا جائے۔ یہ واقعہ اسلامی تاریخ کا بہت ہی نازک حصہ ہے، مگر ایک بات بہت صاف ہے، ان دونوں مشہور ہستیوں کے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے عزت تھی۔ انہوں نے کبھی ایک دوسرے کی توہین نہیں کی۔ اے لوگو، جنگ جمل ہمیں کئی اہم سبق دیتی ہے۔ پہلا سبق یہ ہے کہ جب سماج میں فتنہ پھیلتا ہے تو حالات کتنے جٹل ہو جاتے ہیں۔ دوسرا سبق یہ ہے کہ غلط فہمیاں کبھی کبھی بڑے سنگھرش کا کارن بن جاتی ہیں۔ تیسرا سبق یہ ہے کہ مشہور لوگ بھی مشکل حالات میں فیصلے لیتے ہیں، مگر ان کے دلوں میں نیت ہمیشہ بھلائی کی ہوتی ہے۔ انسانی بھاوناؤں، فیصلوں اور حالات کی کٹھنائیوں کی بھی کہانی ہوتی ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اس واقعے کو سمجھیں، ان سے سبق لیں اور اپنے دلوں میں مشہور ہستیوں کے لیے عزت بنائے رکھیں، کیونکہ وہ سب اسلام کے سب سے قریب لوگ تھے اور ان کی قربانیوں کی وجہ سے ہی آج اسلام دنیا کے کونے کونے تک پہنچا ہے۔ سچی بات کے لیے ویڈیو کو لائک اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔